یہ معاہدہ پہلی قوموں سے بھی ہوا تھا جو تورات اور انجیل کو ماننے والی ہیں، لیکن وہ اس معاہدے پر پورا نہیں اترے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی انہی کی طرح ہو جائیں اور معاہدے کو پس پشت ڈال دیں۔ معاہدے کے تحت جان و مال کو اللہ کی ملکیت سمجھ کر اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھنا ہے کہ مال و جان اسی کی عطا ہے، ان پر نگران بھی وہ خود ہے، واپس لینے کا بھی حق صرف اسی کو حاصل ہے، لے بھی وہ لے گا۔ خدا اور مومن کے درمیان یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی انوکھا ہے کہ قیمت بھی اور اس کا بدل بھی خود اللہ دیتا ہے۔ مومن کو کلمہ پڑھ کر اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کا ہر وقت ادراک رہنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ پیغمبر کو حکم ہے کہ ایسے تمام مومن جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں انہیں آپ خوشخبری دے دیجئے۔ اشارہ اصحاب رسول کی طرف ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کے مطابق زندگی گزاری اور دنیا چھوڑ گئے۔ ایک مبارک وہ ہے جو ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ یہاں عرش والا ایمان والوں کو مبارکباد دے رہا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ توبہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 111، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے ان کے جان و مال اس قیمت پر خرید چکا ہے کہ ان کے لیے بدلے میں جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے اور مرتے بھی ہیں۔ تورات اور انجیل اور قرآن کے مطابق پکا وعدہ اس کے ذمہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے۔ سو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ طے کر لیا ہے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی ایمان در حقیقت ایک معاہدہ بیع ہے جس میں مومن کو اس کی جان اور اس کے مال کے عوض جنت مل جاتی ہے۔ معاہدے کے تحت جان و مال کو اللہ کی ملکیت سمجھ کر اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھنا ہے، پھر مومن چاہے مقتول ہو یا نہ بھی ہو جنت کا مالک بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مال اور جان کا مالک مومن پہلے تھا اب نہیں، اور جنت کا مالک اللہ پہلے تھا اب نہیں، جیسے عموماً معاہدے میں ہوتا ہے، بلکہ پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ خدا اور مومن کے درمیان یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی انوکھا ہے کہ قیمت بھی اور اس کا بدل بھی خود اللہ دیتا ہے، بلکہ فانی قسم کا معاوضہ لے کر دائمی قسم کا بدل عطا کرتا ہے، کیونکہ جان بھی فانی ہے اور مال بھی فانی ہے۔ یہ دونوں چیزیں رہنی کسی کے پاس بھی نہیں۔ یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ مال و جان اسی کی عطا ہے، ان پر نگران بھی وہ خود ہے، واپس لینے کا بھی حق صرف اسی کو حاصل ہے، لے بھی وہ لے گا، پھر اس کے بدلے میں جنت دے دینا محض اس کا کرم اور اس کی عطا ہے۔ چونکہ خرید و فروخت کا معاہدہ 2 طرفہ ہوتا ہے، مگر اس معاہدے میں مومن کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کی ملکیت کو ثابت کر دے بجز ارادے کے، جس کا بہرحال مومن خود مالک ہے۔ مومن اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے کہ مال دینے یا جان دینے کا ارادہ ہی نہ کرے، لیکن اگر موت تک وہ نہیں کرتا تو اس نے جنت کی قیمت چکا دی، تاہم جنت اسے مرنے کے بعد ہی ملے گی، کیونکہ معاہدہ توڑنے یا خراب کرنے کی مدت موت تک باقی ہے۔ موت اگر اسی معاہدے پر قائم رہتے ہوئے آ گئی تو جنت کا ضامن اللہ ہے۔ یہ تحریر اس نے تمام آسمانی کتابوں میں دے رکھی ہے، خواہ تورات ہو، انجیل ہو یا قرآن۔ آیت میں تورات اور انجیل کا ذکر اس لیے ہے کہ یہ معاہدہ پہلی قوموں سے بھی ہوا تھا جو تورات اور انجیل کو ماننے والی ہیں، لیکن وہ اس معاہدے پر پورا نہیں اترے۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی انہی کی طرح ہو جائیں اور معاہدے کو پس پشت ڈال دیں۔
کیونکہ یہ معاہدہ جب بھی ٹوٹا ہے انسانوں کی طرف سے ہی ٹوٹا ہے، وعدہ ٹوٹنے کی نسبت اللہ کی طرف آج تک نہیں ہوئی۔ ایسے مومن اس معاہدے پر خوشیاں منائیں کہ جان و مال کے بدلے اللہ کے ساتھ جنت پر معاملہ طے پا چکا ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اشارہ اصحاب رسول کی طرف ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کے مطابق زندگی گزاری اور دنیا چھوڑ گئے۔ بحوالہ تفسیر در منصور، نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے حج کے لیے آئے 70 یا 72 لوگوں میں سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے بیعت کی جو شرائط چاہیں رکھ لیں، ہم ان پر آپ سے بیعت کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میری حفاظت ہر اس چیز سے کی جائے جس سے تم اپنی اور اپنے مال و عیال کی کرتے ہو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ بولے، اگر ہم ایسا کریں تو بتا دیجئے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یقینی طور پر جنت مل جائے گی۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ ہم اس معاہدے پر بیعت کرتے ہیں، کبھی یہ معاہدہ توڑیں گے نہ ہی توڑنے کا مطالبہ کریں گے۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یاد رہے یہ ساری سورت مدنی جبکہ یہ والی آیت مکی ہے۔ بحوالہ تفسیر مزری 13 سالہ مکی دور میں مظالم ڈھانے والوں سے جہاد کرنے کی اجازت پر سب سے پہلی یہی آیت نازل ہوئی تھی۔ بعد میں سورت الحج کی آیت نمبر 39 کے مطابق مدینہ پہنچ کر جنگ بدر سے جہاد کا آغاز ہوا تھا۔ اس آیت میں وضاحت ہے کہ مومن کو کلمہ پڑھ کر اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کا ہر وقت ادراک رہنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، حمد کرنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، اور آپ ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی خدا کے ساتھ مال اور جان کے عوض جنت کا سودا کرنے والوں کی یہ صفات ہیں، یا یہ صفات بھی ان کے اندر ہونی چاہیے۔ بقول مفسرین، اگرچہ جہاد کا اجر ان اوصاف کے ساتھ مشروط نہیں، تاہم ان کی وجہ سے اجر بھی اور فتح کا امکان بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یا پھر جہاد کی نوبت نہ بھی آئے تب بھی ان صفات والے لوگ جنتی کہلائیں گے۔ آیت میں کل 9 صفات مذکور ہیں۔ سب سے پہلے توبہ کا ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی گئی کہ انسانوں سے بار بار خطائیں اور خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں جن کا حل سوائے توبہ کے اور کوئی نہیں، لہذا مومنوں کو ہمہ وقت توبہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بندگی کی صفت کا ذکر ہے۔ بندگی سے یہاں مکمل فرما برداری مراد ہے، جس کے نتیجے میں معاہدہ تازہ دم رہتا ہے۔ جو لوگ معاہدے کو تازہ دم رکھیں اور مکمل فرما برداری سے زندگی گزاریں، خواہ مخواہ ان کی زبان پر اللہ کی صفت و ثناء اور حمد جاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر پر الحامدون صفت حمد کا ذکر ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی صفت و ثناء کی توفیق مل جائے تو اس پر بھی اس کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے کہ توفیق کا مل جانا بھی اسی کا کرم ہے۔ اس کے علاوہ حمد کے مفہوم میں شکر ادا کرنا یا دکھ سکھ میں خدا کی تعریف کرنا بھی ہے۔ چوتھے نمبر پر لفظ السائحون ہے، جس کا لغوی معنی سیر و سیاحت ہے۔ سابقہ امتوں میں گھر بار چھوڑ کر کہیں دور نکل جانا اور صرف اللہ اللہ کرتے رہنا ایک مستقل عبادت سمجھی جاتی تھی، جسے رہبانیت کہا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چند صحابہ نے جب اس کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کی سیاحت روزہ رکھنے میں ہے۔ آپ کے اس فرمان کے تحت
اکثر مفسرین نے سیاحت سے خاص روزہ ہی مراد لیا ہے، شاید اس لیے بھی کہ روزہ رکھنے سے تمام لذتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ بعض احادیث میں آپ علیہ السلام کا جہاد کو بھی سیاحت کہہ دینا مذکور ہے۔ بعض کے نزدیک ہجرت کرنا یا علم دین کی طلب میں گھر سے نکلنا یا مساجد کے ساتھ دل لگا لینا اور نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی سیاحت ہے، یا اپنے دین و ایمان کو نت نئے فتنوں میں مبتلا ہونے یا فرقہ واریت کا شکار ہونے کے اندیشے سے بچا کر کہیں نکل جانا بھی سیاحت ہے۔ 5ویں نمبر پر رکوع اور سجدہ کرنے والی صفت کا بیان ہے۔ اس سے وہ نمازی مراد ہیں جو پوری پابندی سے اور آداب کی پاسداری سے نماز پڑھتے ہوں۔ 6 نمبر پر نیکیاں پھیلانے، برائیاں مٹانے کی جدوجہد کرنے والوں کا ذکر ہے۔ بعض نے نیکی سے مراد سنت اور بدی سے مراد بدعت لی ہے، یعنی سنتوں کو عام کرنا اور بدی کو یا بدعات کو ختم کرنا۔ والحافظون لحدود اللہ، آخر میں حدود اللہ کی حفاظت سے پورا دین مراد ہے، یا قانونی درجے کے وہ احکام مراد ہیں جن کے نفاذ کے لیے سیاسی عمل اور ریاستی تصور ناگزیر ہے، کیونکہ حدود اللہ کا نفاذ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان سیاسی عمل کے ذریعے اقتدار تک نہ پہنچیں۔ بعض نے کہا مذکورہ بالا تمام صفات کے درمیان حد بندیوں کی رعایت مراد ہے، گویا جس وقت جس عمل کا تقاضا ہو وہی بجا لایا جائے، اس طرح حدود اللہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ بعض کے نزدیک حدود اللہ کی حفاظت سے جہاد مراد ہے، کیونکہ جہاد کی برکت سے اسلام اور مسلمان دونوں ہی غالب اور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جہاد اگر چھوڑ دیا جائے تو نہ اسلام غالب رہتا ہے نہ مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کہیں بھی اسلام اقتدار پر اور مسلمان غالب نظر نہیں آ رہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اس عظیم مقصد کو اپنا نصب العین بنانے والوں کے لیے نجات کی بشارت ہے، اور یہ خوشخبری اور بشارت اللہ کی طرف سے ہے۔ پیغمبر کو حکم ہے کہ ایسے تمام مومن جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں انہیں آپ خوشخبری دے دیجئے۔ ایک مبارک وہ ہے جو ہم اور آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہاں عرش والا ایمان والوں کو مبارکباد دے رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس معاہدے کی پاسداری کی توفیق دے جو ہم نے اللہ سے کر رکھا ہے، آمین۔ اور یہ جتنی صفات ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد اجمعین برحمتہ۔